السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے عزیزوں، میرے پیاریوں، کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا وقت دیکھا ہے جب آپ سب کچھ آپ کے خلاف جا رہا ہو، جب آپ دعا کرتی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہتری نہیں آ رہی؟ آپ کا دل کہتا ہے یا اللہ، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ لمحے ہیں جب انسان کے صبر کا امتحان ہوتا ہے، لیکن یہی وہ وقت ہے جب اللہ جل شانہ ہمارے دل، دماغ اور ایمان کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ایک لوہار لوہے کو آگ میں جلاتا ہے تاکہ وہ مضبوط ہو سکے، اسی ہی طرح اللہ ہمیں مشکلوں میں ڈال کر ہمارے لیے ایک عظیم کامیابی کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب حالات مشکل ہوں، اللہ کے قریب آنے کا جذبہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، آپ کے دل میں سکون کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ تمہیں خوف اور بھوک سے ضرور آزمائیں گے۔ یہ آزمائش صرف مشکلات نہیں، یہ اللہ جل شانہ کی جانب سے آپ کو ایک بڑی خوشخبری دینے کی تیاری ہو سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 6 نشانیوں کی بات کریں گے جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ جل شانہ آپ کو عظیم کامیابی کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ایک اہم سوال، کیا آپ ان نشانیوں کو پہچانتے ہیں؟ شاید آپ کی زندگی میں یہ پہلے سے موجود ہو۔ آئیے ان نشانیوں کو سمجھتے اور اللہ کے منصوبے کو بہتر طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی نشانی، مشکلات میں اضافہ ہونا۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو زندگی میں آزمائش بڑھنے لگتی ہے؟ جیسے ہی آپ توبہ کرتے ہیں یا کسی گناہ کو چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں تو مشکلات میں ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ آزمائش در حقیقت اللہ جل شانہ کی رحمت کا اشارہ ہے۔ اللہ ہمیں قرآن میں فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ کسی جان پر اس کی طاقت کے سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تصور کریں، ایک کسان اپنے زمین پر بیج بوتا ہے۔ جب بیج زمین کے اندر ہوتا ہے تو اندھیرا، دباؤ، تنہائی کا سامنا کرتا ہے، لیکن وہی دباؤ اس بیج کو جڑ مضبوط کرنے اور پھل دینے کے لیے تیار کرتا ہے۔ آپ کی زندگی مشکلات میں بھی ایسی ہی ہے۔ یہ آپ کے ایمان اور صبر اور عزم کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ جل شانہ کی حکمت کے تحت آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اس دباؤ کو اپنی کامیابی کی تیاری سمجھتے ہیں یا مایوسی کا سبب؟ آپ دل میں شاید کہیں، یا اللہ، میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے، مجھ سے نہیں چلا جا رہا ہے، میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ آپ کو وہی آزمائش دیتا ہے جو آپ سہ سکتے ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو وہ شخص زیادہ محبوب ہے جو آزمائش پر صبر کرتا ہے اور اللہ جل شانہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب مشکلات آئیں تو اسے ایک موقع سمجھیں۔ یہ اللہ جل شانہ کا آپ سے کہنا ہو سکتا ہے کہ صبر کرو اور اپنی کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ لیکن کیا صرف آزمائش ہی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کے کوئی بڑا منصوبہ رکھ رہے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں میری پیاریوں، اللہ جل شانہ کی طرف سے کون سی نشانیاں آپ کی زندگی میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ دوسری نشانی، آپ روحانی طور پہ منطقہ کٹا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت دل کا مکمل طور پر حاضر نہیں ہونا؟ آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن الفاظ دل کو نہیں چھوتے۔ یہ محسوس کرنا جیسے آپ کی عبادت میں وہ سکون اور گہرائی نہیں رہی، بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، یہ کیفیت اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نشانی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے
جب نفس علامہ آپ کو اندر سے بیدار کرتا ہے، یہ وہ نفس ہے جو آپ کو آپ کی کوتاہیوں پر شرمندگی دلاتا ہے اور بہتر ہونے کی طرف مائل کرتا ہے۔ آپ دل میں سوچتے ہیں نماز کو اور خوبصورت طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی ذکر میں خلوص ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ خیالات ہیں جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا دل اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اور آپ کی روح اور یہ احساس اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک بہترین اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں، اور اس نے انسانی نفس کو اور جس نے اسے درست کیا پھر اس کے گناہ اور پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈال دی۔ یہ وقتی دوری، یہ بے سکونی دراصل اللہ جل شانہ کا آپ کو جگانے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ آپ اس فاصلے کو محسوس کریں تاکہ آپ ان کی طرف زیادہ شدت سے رجوع کریں۔ جب آپ عبادت کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ میں اور بہترین کر سکتی تھی، تو یہ احساس آپ کے ایمان کی گہرائی کا اظہار ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ اللہ کو اپنی عبادت کو اعلی درجے پہ لے جانے کی توفیق دیتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہے جو صرف ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے جو نفس مطمئنہ کی طلب رکھتے ہیں، وہ نفس جو اللہ جل شانہ کی رضا میں مکمل سکون پا لیتا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کی محبت ہے کہ وہ آپ کے دل کو بیدار کرتے ہیں، آپ کے نفس کو بہترین بناتے ہیں اور آپ کو اس عظیم راستے پر لے جاتے ہیں جہاں آپ کے دل ان کے ذکر سے مکمل طور پر مطمئن ہو جاتا ہے، سکون پا لیتا ہے۔ لیکن کیا یہ احساس محرومی اور قربت کی طلب ہی ہے؟ اللہ اپنی حکمت سے ہماری زندگی میں اور بھی واضح اشارے بھیجتے ہیں، میری پیاریوں، ان پر بھی غور کرتے ہیں۔ تیسری نشانی، آپ کو غیر متوقع جھٹکے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یو فیس ان ایکسپیکٹڈ سیٹ بیک۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جتنی بھی محنت کر لیں، حالانکہ حالات آپ کے خلاف جاتے ہیں؟ آپ ایک منصوبہ بناتے ہیں لیکن وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ آپ کسی موقع کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن وہ آپ کے پہنچ سے باہر رہتا ہے۔ یہ مایوسی کن ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ سب اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ یہ سیٹ بیک اللہ جل شانہ کی نشانی ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک بڑے انعام کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ اگزامپل کے طور پر، جیسے کہ آپ کی کوئی دعا ہے، دعا میں دیری کا ہونا آپ کو ناپسند ہو سکتا ہے، پر اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اس دعا کا بہترین وقت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا کر دینا ہوتا ہے۔ مشکلات اور رکاوٹیں آپ کے لیے سبق ہیں، وہ آپ کو سکھاتی ہیں کہ آپ کسی طرح اپنی زندگی میں صبر اور استقامت کو اپنائیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جب آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ آپ کے لیے بہت کچھ بڑا تیار کر رہا ہوتا ہے۔ تھنک اباؤٹ اٹ، اگر ہر چیز آپ کے مطابق چل رہی ہوتی تو کیا آپ اللہ سے رجوع کرتے؟ کیا آپ اللہ سے دعاؤں میں خلوص پیدا ہوتا؟ جس طرح سے آپ کر رہے ہیں دعائیں جو آپ کرتے ہیں، اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دل کو مضبوط کریں، اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ جب آپ ایک سیٹ بیک کا سامنا کرتے ہیں تو یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک یاد دہانی ہے کہ وہ آپ کو ایک بڑی کامیابی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لیکن سیٹ بیک کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ ہماری زندگی میں اور بھی نشانیاں بھیجتے ہیں جو کہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک عظیم کامیابی کی طرف لے جا رہی ہیں،
کیا آپ جانتی ہیں آپ کے قریب ہونے کی ایک اور نشانی آپ سے جو روزمرہ کی زندگی میں چھپی ہو سکتی ہیں؟ آئیے پیاریوں اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی تنہائی میں، آئیے پیاریوں اس پر بھی غور کرتے ہیں۔ چوتھی نشانی تنہائی میں اللہ سے قربت بڑھ جاتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا محسوس کیا ہے سب کچھ ٹھہر سا گیا ہے؟ وہ لمحے جب دوستوں کے فون بند ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا کی چمک چکا چوند دھیمی پڑ جاتی ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں۔ یہ لمحہ مایوسی کا نہیں ہے، یہ لمحہ مایوسی کا نہیں ہے بلکہ غور و فکر کا ہے۔ آپ خود سے سوال کرتے ہیں، مجھے یہ سب کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ کیا یہ تنہائی واقعی نقصان دہ ہے یا اس میں کوئی مقصد چھپا ہوا ہے؟ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ جل شانہ آپ کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں۔ اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ آپ ان لمحوں میں اس سے جڑیں، اپنے دل کی باتیں کریں، اپنی دل کی باتیں اس سے شیئر کریں، اس کو بتائیں اور اس کے سامنے رکھیں اپنے ہر مسئلے کو اور اپنی زندگی کو ایک نئی روشنی دیں۔ قرآن میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کے لیے بھلائی کا باعث ہے۔ تصور کریں کہ آپ نے ہمیشہ اپنے دوستوں سے گرے رہنے کی عادت بنائی ہوئی ہو۔ ہر دن کی مصروفیت، نوٹیفیکیشن، سوشل میڈیا پوسٹ، اور اچانک ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ خود کو اکیلا محسوس کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ خاموشی کیوں ہے، لیکن یہی خاموشی وہ لمحہ ہے جس میں آپ اپنے رب العالمین کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی فانی مصروفیات آپ کے سکون کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ یہ وقت ہوتا ہے اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے بھرنے کا اور سکون کی اصل طاقت کو محسوس کرنے کا۔ یہ وہ لمحے ہیں جب آپ کا دل، آپ کی روح اندر سے آپ کو پکارتی ہے اور نفس علامہ آپ کو خود سے سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے، کیا میں اپنے وقت کو صحیح استعمال کر رہا ہوں؟ کیا میں اللہ کے قریب ہوں؟ کیا میری دعائیں صرف زبانی ہیں یا رٹی رٹائی یا دل کی گہرائی سے؟ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو اپنی خامیوں پر غور کرنے اور بہتری کی طرف بڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اور جب آپ اس تنہائی کے لمحے میں اللہ جل شانہ سے جڑتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سکون اور برکت آپ کی زندگی میں کیسے داخل ہو جاتی ہے۔ تنہائی کے ان لمحات میں جب اللہ جل شانہ کے آپ قریب ہو جاتے ہیں، یہی تعلق ہمیں روحانی مضبوطی دیتا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ ہمیں ایک اور علامت کے ذریعے اپنی حکمت اور نعمتوں کا اندازہ کرواتے ہیں۔ آئیے میری پیاریوں وہ بھی نعمت کون سی ہے ہم جانتے ہیں۔ وہ پانچویں نشانی، چیلنجزوں میں چھپے مواقع۔ کیا آپ نے کبھی ایسا وقت محسوس کیا ہے جب سب کچھ بکھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہو؟ شاید کوئی امتحان جس میں آپ ناکام ہو گئے ہوں، ایک خواب جو پورا نہ ہوا، یا کوئی ایسا تعلق جو ختم ہو گیا ہو۔ وہ لمحات ہیں جو بظاہر بہت نقصان دہ لگتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں اللہ جل شانہ یاد دلاتے وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تصور کریں آپ نے اپنی پوری صلاحیت ایک پروڈکٹ پر لگائی ہو، دن رات محنت کی ہو، لیکن نتیجہ وہ ملے جس کی آپ نے امید کی ہی نہیں تھی۔
آپ خود سے سوال کرتے ہیں یہ کیوں ہوا، میری تمام کوششیں بیکار کیوں گئیں؟ لیکن کچھ دنوں، کچھ ہفتوں، کچھ مہینوں، ایک سال بعد آپ کو ایک نئی اپرچونٹی ملتی ہے جو اس ناکامی سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ یہی وہ حکمت ہے جو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ ہمیں ان چیلنجزوں کے ذریعے ایک بہترین راستے کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں صبر و توکل کے ساتھ اس راستے پر چلنا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کا دل آپ کو جھنجھوڑتا ہے، آپ کی روح آپ کو جھنجھوڑتی ہے، اور آپ کا نفس اللوامہ آپ سے سوال کرتا ہے کیا میں اس آزمائش کے ذریعے کچھ سیکھ سکتا ہوں؟ کیا یہ میرے لیے بہترین مواقع کا آغاز ہے؟ یقیناً اللہ کی آزمائش کے پیچھے ایک لیسن ہوتا ہے جو ہمیں صرف روحانی طور پر نہیں بلکہ ایموشنلی اور پریکٹیکلی مضبوط بناتا ہے۔ یہ چیلنجز اور اپرچونٹیز، یہ سائنس، یہ سب ہمیں اللہ کی طرف لے جانے کے لیے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سائنس کو پہچان کر ہم اپنی زندگیوں کو کیسے بہترین بنا سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں۔ اور چھٹی نشانی قرآن میں فرماتے ہیں جو صبر کرتے ہیں، میں تمہیں تمہارا امتحان کروں گا، کس قدر خوف سے، فاقے سے، مال سے کمی اور ذاتی سے، اور جان سے اور پھلوں کی کمی سے۔ اور آپ ایسے صابرینوں کو بشارت دے دیجئے جن کی یہ عادت ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو مال اور اولاد حقیقت اللہ ہی کی ملک ہے، ہم سب دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں۔ عزیزوں، اللہ کی حکمت اور اس کی نشانیاں ہمیشہ ہمارے ارد گرد موجود ہیں، لیکن ان کو دیکھنے کے لیے ایک گہری نظر، صبر، توکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ 6 نشانیاں ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمارے زندگی میں بڑی تبدیلیاں لانے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آزمائش کے ذریعے ہو، دعا کے قبول ہونے کے وقت کا انتظار، یا اندرونی سکون کا احساس ہو، یا ہم کسی چیز پر اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کر رہے ہوں۔ ہر چیز ہمیں اللہ جل شانہ کے قریب لے جاتی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ جل شانہ کبھی بھی اپنے بندوں پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور ہر آزمائش کے پیچھے اللہ کی محبت اور حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اپنے دل اور زندگی کی حالات پر غور کریں، شاید وہ بیک تھاٹ آپ کے قریب ہی ہو۔ اور ہاں، اگر آپ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں اور اس پر محنت کرنا چالو کر دیتے ہیں، تو یقیناً یہ آپ کی بہت بڑی کامیابی کی تیاری ہے، اور اللہ آپ کو وہ سب دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ میری آپ سب سے دل سے گزارش ہے کہ آپ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی عظیم کریم کتاب یعنی قرآن شریف سے رشتہ جوڑ لیں، اور اسے سمجھ کر کے آج ہی سے پڑھنا چالو کریں، یہاں تک کہ ایک ایت ہی دیکھیے گا آپ کی کیسے زندگیاں بدلنا چالو ہو جاتی ہیں انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگوں کو میری کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سبھی سننے والوں کی دلی دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول اور منظور فرمائے، ان کی ساری پریشانیوں کو اپنی رحمت سے دور فرمائے، اور جو خود کے منتظر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی دعاؤں پہ اپنی رحمت سے کن فرما دے۔ یا اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ جزا اللہ عنا محمد ما ہوا آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔